اور میرا انٹروڈکشن اور میرا تعارف ناظرین اجلاس اپنے اپنے الفاظ میں کرا رہے تھے، ورنہ میں اپنے الفاظ میں اگر عرض کروں تو میرا تعارف صرف اتنا ہی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، زندگی کا یہ اہم عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی حفاظت۔ آج ہر جگہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا ہے اعلیٰ حضرت کا مشن؟ پوری زندگی نام مصطفیٰ کی حفاظت، یہ سب سے اہم عنصر ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کی ساری کتابوں کا نچوڑ نکالیں تو اس نچوڑ سے ایک ہی بات نکلتی ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارے نہ نہیں، یہ خلاصہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں یہی سکھاتا آیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج ہی کسی صاحب کے متعلق یہ سن رہا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا، کوئی پاکستانی جوکر مولوی ہے، کہہ رہا تھا کہ یہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا جو بریلوی لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، لہٰذا یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں۔ ایک طرف تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو اور دوسری طرف اتحاد کا نعرہ بھی لگاتے ہو، پھر اگر ہم تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو تمہیں درد کیوں ہوتا ہے، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ لیکن یہ جملہ مجھے بڑا سخت لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر آج کوئی مشکل کشا سمجھے، اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا آقا سمجھے، تو یہ صاحب ہمیں مشرک قرار دیتے ہیں۔ پھر شرف الدین امام بوصیری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جو لقوہ اور فالج کے اثر کے بعد اپنے بستر پر لیٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الود بھی سواک عند حلول الحادث العممی ولن یضیق رسول اللہ جاہک بھی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی۔ میں اسلاف کا عقیدہ بتا رہا ہوں سنیو، شرف الدین امام بوصیری مصر کے رہنے والے، اسکندریہ میں آج بھی ان کا مزار پاک ہے۔ آپ سے تقریباً 7 صدیوں پہلے کی ایک بزرگ شخصیت کا ذکر ہے۔ ان کے جسم پر جب فالج کا اثر ہو گیا، پیرالائز، جانتے ہیں فالج کا جب ہو جائے تو انسان چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو جائے، اٹھ پھر نہیں سکتا، علاج بہت کرایا حکیموں سے، شفایابی نہیں ملی۔ پھر اخیر میں شرف الدین بوصیری نے قصیدہ لکھنا شروع کیا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ یہ قصیدہ آج پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کے 2 شعر آج بھی حضور کی جالیوں کے دروازے پر بھی لکھے ہوئے موجود ہیں۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ 170 اشعار لکھے روتے روتے، اور اس کے بعد جب نیند لگ گئی، آنکھیں بند ہوئی، تو رات عظیم رات تھی کہ سرور کائنات خواب میں تشریف لاتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، شرف الدین تجھے کیا ہوا؟ روتے ہوئے خواب میں عرض کیا کہ آقا مجھے فالج کا اثر ہوا، اب چلنے پھرنے سے عاجز ہو گیا ہوں، بستر پر رہتا ہوں اور لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرف الدین بوصیری تو نے جو قصیدہ ہماری شان میں لکھا وہ ہمیں بھی تو سناؤ۔ انہوں نے اپنا قصیدہ لکھا تھا، لیکن جو پہلا شعر ہے، پہلا مصرع، اس کا ایک ہی مصرع ان سے بن پایا تھا، دوسرا مصرع نہیں بنا تھا۔ مولا یا صلی وسلم دائما بنا تھا، دوسرا نہیں تھا۔ وہ خواب میں میرے آپ کو سناتے رہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، رکتے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، بوصیری اس کا اگلا مصرع میری جانب سے ہے، علی حبیبی کا خیر الخلق کلی۔ اور اس کے بعد ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا اور رات کو اپنی ایک چادر اٹھا کر شرف الدین بوصیری کو عطا کیا۔ خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کے پردہ فرمانے کے 700 سال بعد کا واقعہ ہے۔ شرف الدین بوصیری